اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے سب سے پہلا وصف رحمت رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ آج کی افراتفری کی دنیا میں کھویا ہوا مغلوب یا محض تھکا ہوا محسوس کرنا، کیا ہوگا اگر ہزاروں سال پرانا ایک راز گہرے اندرونی سکون اور شفا کی کلید رکھتا ہو، اپنی جو ابھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ دریافت کریں گے کہ کس طرح ایک قدیم متن سورۃ فاتحہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طاقتور روحانی بام ہے جو آپ کی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، جو نہ صرف کتاب ہدایت کا دروازہ ہے بلکہ روحانی شفا کا سرچشمہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سورت انسان کی روح، دل اور عقل تینوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ صوفیہ نے اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی تمام علوم، حکمتوں اور اسرار کا ماں جیسا مطبع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہی قرآن کی اصلی ہے۔ یہ سورت دراصل انسانی روح اور خالق حقیقی کے درمیان ایک زندہ رابطہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے بندہ اللہ کے حضور داخل ہوتا ہے، اور اسی دروازے پر اس کی روح کو شفا ملتی ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ آغاز کتاب، آغاز معرفت ہے۔ پیارے دوستو، لفظ فاتحہ عربی مادہ فتح سے نکلا ہے، یعنی کھولنا، آغاز کرنا، دروازہ کھولنا۔ یعنی یہ وہ سورت ہے جو نہ صرف قرآن کا آغاز ہے بلکہ دل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ جب کوئی مومن اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے۔ یہی فتح باطن ہے جسے صوفیہ فتح روح کہتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں، جو شخص سورت فاتحہ کے معنی میں تدبر کرے اس کے لیے علم الہی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی سورت فاتحہ قرآن کا لب لباب ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد، دعا کا جوہر اور روحانی شفا کا راز ہے۔ پیارے دوستو، سورت فاتحہ کے روحانی نام کیا ہیں؟ اس سورت کو قرآن میں کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ہر نام اس کے ایک روحانی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ ام الکتاب، نمبر 1، ام الکتاب، قرآن کی ماں، کیونکہ تمام معنی اس سے پھوٹتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 2 ہے السبع المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات جن میں رحمت چھپی ہے۔ الشفا، شفا دینے والی سورت۔ الکافیہ، مکمل سورت جو ہر حاجت کے لیے کافی ہے۔ الوافیہ، کامل سورت جس میں کوئی کمی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، یعنی اس کے الفاظ میں وہ نور الہی ہے جو جسم و روح دونوں کو تندرست کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، سورت فاتحہ کی ساخت میں پوشیدہ راز ہیں۔ یہ سورت صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان 7 آیات میں کائنات کے 7 مراتب روحانیت چھپے ہوئے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ 7 درجے روح کے 7 دروازے ہیں۔ پیارے دوستو، آیات روحانی دروازے باطنی محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ رحمت بندے کا پہلا تعارف رحمت الہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، دروازہ شکر، روح کا جھلکنا اور تسلیم کا آغاز۔ پیارے دوستو، نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم، دروازہ محبت، بندہ محبت الہی میں گم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مالک یوم الدین، دروازہ خوف و عدل، بندہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دروازہ اخلاص، ابد اور معبود کا تعلق زندہ ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دروازہ ہدایت،
روح روشنی کی راہ پر چلنے لگتی ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم، دروازہ نجات، روح اپنے اصل مقام قرب الہی تک پہنچتی ہے۔ یہی 7 مرتبے شفا ہے جو روح کو غفلت سے بیداری اور اضطراب سے سکون اور کثرت سے وحدیت تک لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا کی پہلی کرن ہے۔ یہ کائنات کی رحمت کا کوڑ ہے۔ ہر چیز بسم اللہ سے زندہ ہوتی ہے اور ہر روح اس کے ذریعے اپنی اصلی پہچان لگ پاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں تمام اسماء الہی کا خلاصہ چھپا ہے۔ جو بندہ اس کے معنی کو دل سے سمجھ لے، اس کے دل سے خوف غم تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رحمان عمومی رحمت ہے جو مومن و کافر دونوں پر سایہ کرتی ہے۔ رحیم خصوصی رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے دلوں کو شفا دیتی ہے۔ یہی روحانی شفا کا آغاز ہے۔ جب بندہ بسم اللہ کہہ کر اپنے تمام وجود کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شفا کا دروازہ شکر، روحانی بیماری کی جڑ ناشکری ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو دل کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور شکر اس تاریکی کا علاج ہے۔ الحمدللہ کہنے والا دراصل اپنی روح کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کو میں سے نکال کر تو ہی ہے کی حالت میں لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنے تمام حالات پر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے اندر کی گندگی دھل جاتی ہے اور یہی شفا کی پہلی شرط ہے۔ دل کی صفائی ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ فرماتے ہیں جو ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کا دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، الرحمن الرحیم، محبت کی شفا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے سب سے پہلا وصف رحمت رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ روح کا زخم محبت سے ہی بھرتا ہے۔ دنیا کی بے حسی، گناہوں کی کثافت اور نفرت کی آگ جب روح کو کمزور کرتی ہے تو الرحمن الرحیم کا ورد اسے پگھلا دیتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں الرحمن اللہ کی تجلی عام ہے، الرحیم تجلی خاص۔ جب یہ دونوں دل میں جمع ہو جائے تو بندہ اللہ کی حضوری میں زندہ ہو جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، خوف میں شفا، روح کی سب سے خطرناک بیماری غفلت ہے۔ یہ ایت بندے کو جھنجھوڑتی ہے کہ تو مالک نہیں بلکہ بندہ ہے۔ یہ احساس بندگی روح میں توازن پیدا کرتی ہے۔ نہ غرور رہتا ہے نہ مایوسی۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے سب امتحان ہے۔ یہی روحانی صحت کا راز ہے۔ خوف اور امید کے درمیان جینا، قرآن کہتا ہے، یعنی روح کی صحت تب ملتی ہے جب دل عدل الہی کا یقین رکھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اخلاص کی شفا۔ یہ ایت سورۃ فاتحہ کا دل ہے۔ یہ بندے کی زبان سے نکلا ہوا عہد وفا ہے۔ ایاک نعبد، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ خود پرستی سے شفا دیتی ہے۔ ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ مخلوق پر بھروسہ سے شفا دیتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ایت عبد اور معبود کے درمیان کا پل ہے جس پر سے گزر کر بندہ فنا سے بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب دل اس آیت کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ہر غیر سے منقطع ہو کر صرف اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، اور یہی روحانی صحت کا انتہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت میں شفا، یہ انسان کی سب سے بڑی دعا ہے اور روح کی سب سے بڑی حاجت ہے۔ صراط المستقیم کوئی جسمانی راستہ نہیں بلکہ روحانی لکیر ہے جو دل کو اللہ کی طرف سیدھا رکھتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جائے، وسوسوں اور دنیاوی الجھنوں سے گھبرا جائے تو یہ ایت دل کی دعا بن جاتی ہے۔
صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جو دل روز اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا خود اللہ کی جانب سے الہام ہے۔ یہ ایت بندے کے اندر کا بگاڑ درست کر دیتی ہے، اور یہی وہ اللہ کی سمت سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، فصل میں شفا، یہ ایت روحانی نجات کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی روحانی اصل کو پا لیتا ہے۔ انعام یافتہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے قربت پا لی، اللہ کی قربت پا لی، یعنی انبیاء صدق صادقین، شہداء صالحین۔ جب بندہ اس ایت کو دل میں پڑھتا ہے تو وہ ان کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایت روح کو معرفت کے نور بھر دیتی ہے، اور اس کے بعد روح کبھی بگڑتی نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ ایت وصل حقیقت کی منزل ہے جہاں روح کہلاتی ہے۔ میرا رب ہی میرا محبوب ہے اور میں اسی کا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا انسان جسمانی بیماریوں کے علاج میں ماہر ہے مگر روحانی زخموں سے نا آشنا ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ الہی نسخہ ہے جو روح، دل، دماغ اور جسم سب کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کسی وسیلے کی نہیں، صرف ایک سچے دل کی ضرورت ہے۔ جب بندہ بسم اللہ سے آغاز کرے، الحمدللہ سے شکر ادا کرے، الرحمن الرحیم سے محبت کرے، مالک یوم الدین سے ڈرے، ایاک نعبد سے خلوص اختیار کرے، اہدنا الصراط المستقیم سے ہدایت مانگے، تو آخرکار صراط الذین انعمت علیہم کی راہ پر پہنچ جائے گا جہاں روح کو اطمینان، یقین اور شفا ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں، اور یہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کرو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔